ایک کا دل چاہتا ہے کہ کمرہ خوب سجا ہوا ہو تاکہ چین نصیب ہو، اس کے لیے کم از کم 2000 روپے تو چاہیے۔ روپیہ تب آئے گا جب کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت اسباب دنیا سے علیحدگی میں ہے۔ اللہ کے پاک نام میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ بے سر و سامانی میں ہی اس کو یاد کیا جائے۔ مثلا ایسا کمرہ کہ جس میں نہ سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی، حتیٰ کہ فانوس بھی روشن نہ ہو، وہاں ذکر الہی میں چین سب سے زیادہ ہوگا۔ معلوم ہوا ذکر اللہ ما سوى اللہ سے انقطاع چاہتا ہے۔ اگر کسی کی بچی نے روٹی پکا دی جو آدھی کچی اور آدھی پکی تھی تو وہ شخص کھا تو جائے گا مگر اس کو وہ مزہ نہ آئے گا جو ایک تجربہ کار عورت کے ہاتھ سے پکائی ہوئی روٹی میں آئے گا۔ بعض احباب کہتے ہیں پہلے اللہ اللہ کرتے تھے مگر لطف نہ آتا تھا، آپ نے جس طرح بتلایا اس طرح کرنے سے اب لطف آنے لگا ہے۔ اللہ پاک کے نام میں ہر مرد و زن کا حصہ ہے، لیکن اس میں لذت بھی سیکھنے سے آتی ہے۔ اطمینان قلب کے باقی سب نسخے غلط ہیں، صرف اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ ٹھیک ہے۔ مسلمان عام طور پر فرض عین سے غافل ہیں۔ بہرحال ذکر اللہ کے لیے تنہائی یہ بھی خیر، توجہ اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں قوت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جاتے ہیں۔ اگر تنہائی یکسوئی میسر ہو جائے بہت اچھا، ورنہ پھر جس طرح بھی ہو سکے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ذکر کا تعلق جس طرح زبان سے ہے، اسی طرح ذکر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بھی ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھنے کی نشانی ہے۔ ذکر کا تعلق زبان سے بھی ہے، ذکر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بھی ہے۔ ہمارے گرو تشریف لائے فرمانے لگے ذکر کا اور یہ فرمایا ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا، موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، بعض دفعہ زبان سے تسبیح ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے
ساتھ ساتھ غیبت بھی کر رہے ہیں اور بھی مناسب نہیں، وہ تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں. بزرگوں کے سبھی مبارک انداز ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب ہمارے مشائخ ہیں، ان کے اپنے اپنے اصلاح کے مبارک طریقے ہیں. سب طریقوں میں خیر ہی خیر ہے الحمدللہ. ہمارے مشائخ کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی حاصل ہیں، سب سے مخصوص وصول اللہ ہے. اللہ پاک کی ذات کی طرح اللہ پاک کی ذات تک پہنچنا ہے. کسی ایک سلسلے سے تعلق ہو تو کسی دوسرے کی تنقیص نہ کریں. جو اپنے جہاں بھی اپنے بزرگوں سے اللہ نسبت عطا فرمائی ہے، اب ان کے بس ان کے رہنمائی میں چلے. اطمینان قلب کے سب نسخے غلط ہیں، صرف اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ ٹھیک ہے. مسلمان فرض عام طور پر فرض عین سے غافل ہے. سورہ تحریم میں اللہ پاک کا ارشاد قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ سے بچاؤ. یہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے کہ مسلمان جہاں اپنی نجات کی فکر کرتا ہے وہاں اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرے. میرے پاس بعض مسورات بھی اللہ تعالیٰ کا نام سیکھنے کے لیے آتی ہیں، وہ بچوں کو ساتھ نہیں لاتی کیونکہ اس سے ان کے دلوں میں تشویش پیدا ہوتی ہے اور ذکر میں خلل پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کو اولاد سے ذکر اللہ پیارا ہے. مسورات کو بھی دین سکھانے کی ضرورت ہے. یا تو جو کچھ میں جمعہ اور ذکر کے بعد عرض کرتا ہوں ان کے گھر جا کر سنا دیا کریں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ان کو جمعہ اور درس بھجوائیں. گوش گزشتہ عصر دارم، گوش گزشتہ عصر دارم، یعنی کان پر سے کوئی چیز گزری ہو تو وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کو دین سکھائیں. میں نہیں کہتا کہ ضرور جمعہ اور درس میں لائیے. میری بیوی نہیں آتی لیکن میں نے ان کو سارا قرآن پڑھایا ہے. پہلے ایک دوست کا مکان کرائے پر لیا، وہاں لے جا کر ان کو پڑھایا کرتا تھا. پھر جب خود ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو حبیب گنج کی مسجد کے حجرے میں لے جا کر پڑھایا، کیونکہ گھر میں لوگ کام نہیں کرنے دیتے. بیوی اگر بیمار ہو تو اس کو حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، یا حکیم یا ڈاکٹر کو اس کے پاس لے جاتے ہیں. اگر آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں یہی کہا جائے گا کہ آپ ظالم ہیں. دین کے معاملے میں بھی اسی عقل سے کام لیں، اور نہیں تو ہفت روزہ خدام الدین ہی لے جا کر سنا دیا کریں. میرے رسالہ جات و خلاصۃ المشکات و خطبات، ان سب کا مقصد خدا کو راضی کرنا ہے. وہ لے جا کر سنا دیا کریں. قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں گے اے اللہ میں نے ان کو یہ نصاب تعلیم پڑھا دیا تھا، اب آپ ان سے پوچھ لیجئے انہوں نے اس پر کہاں تک عمل کیا. میرا تجربہ ہے اگر اوروں کو دین کی تعلیم دی جائے تو وہ اللہ کرنے میں مرد سے آگے بڑھ جاتی ہے. مجھے مساجد بنانے کا شوق ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مساجد مجھ سے بنوائی ہیں. ان میں سے 2 میں صرف عورتوں کا ہی پیسہ لگا ہے، مردوں کا 1 پیسہ نہیں لگا. ان میں کنویں اور حجرے بھی ہیں. 2 میں مردوں اور عورتوں کا برابر حصہ ہے. اس مسجد میں جس میں ہم بیٹھے ہیں اوپر کا حصہ ایک عورت کے پیسے سے بنا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو خدا کے بتلائے ہوئے نسخے سے اطمینان قلب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا اللہ۔